سلیم نامی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا، یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے؟ یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 130۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مزی کی شکایت تھی، تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے، ہاں وضو فرض ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 132۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اس یعنی اپنی اہلیہ کے چاروں شانوں کے درمیان بیٹھے پھر اسے مشقت میں مبتلا یعنی جمع کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال نہ ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 430۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر وضو فرماتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے اور اس سے اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے سر پر 3 لب پانی ڈالتے، پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کسی برتن میں ڈالنے سے پہلے دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرم گاہ کو دھوتے، پھر وضو فرماتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 435۔